چنی ہوئی امت ہے، یہ بھی مانتے ہیں ہم، مگر چنی ہوئی امت ایسی ہوتی ہے؟ اگر ایسی ہوتی چنی امت تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا فیصلہ غلط ہوگا؟ نعوذ باللہ نہیں ہوگا، اللہ کا فیصلہ غلط۔ ہم بھٹک گئے ہیں۔ مسلمان ہونا دنیا پہ احسان ہے، ہم محسن ہیں دنیا کے، ہم جب تک رہے دنیا پہ تباہی نہیں آئے گی، مگر ہمارے پاس تو آنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ہم آپس میں امت کے طریقے پہ زندہ نہیں ہیں۔ ہر معاملے میں اللہ کو شامل کرنا ہم نہیں چاہتے، ہم اپنے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے عقل دی، خود آزادی خود اختیاری دی ہے کہ بھئی آزادی سے فیصلے کرو، دی ہے، مگر اس کا پیمانہ بھی بتا دیا، ایسے فیصلے کرو۔ کون سے فیصلے؟ یہ کتاب کے فیصلے۔ نمونہ کیا؟ رسول، میرا رسول۔ اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اس سے ہٹ کے کوئی بات قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کی پیروی کر ہی نہیں سکتے، کہیں سے پیروی ہو نہیں سکتی۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کی ہوں گے، کسی بڑے سے بڑے کس کے ہوں گے، اگر اسی وقت تک پیروی ہوں گی جب تک کہ نبی کی پیروی کے مطابق ان کا عمل ہو۔ نہیں ہے، ختم بھائی۔ ہمارے درمیان اسوہ حسنہ کیا ہے؟ نبی، نبی کے علاوہ کوئی نہیں۔ نبی کی بات میں اترتا ہے ٹھیک، نہیں اترتا نہیں۔ یہی تو نبی نے کہا نا، میں تمہارے درمیان کتاب اور میرے اسوہ حسنہ چھوڑا جا رہا ہوں، جو اس کو پکڑ کر رکھے گا کامیاب ہوگا۔ قرآن کیا ہے؟ کتاب آپ کی ہدی للناس۔ نمونہ کیا ہے؟ چلتا پھرتا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہیں تو امتی بھی کیا ہونا؟ چلتا پھرتا قرآن ہونا نہیں ہونا، پھر امتی کہے گا یہ؟ تو اجتماعی طور پر جو ذمہ داری ہے، مسلمانوں نے اس کو بہت کم سمجھا۔ ہم نے حکومت کی 800-900 سال، مگر ہندوستان میں اس کی فکر ہم نے نہیں کی۔ بادشاہ آئے، حکومتیں ہوئی، سب قائم ہوئے، مگر وہی اسلام کا صحیح ترجمانی، قرآن کا پھیلانا، اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کو الہ نہیں بنانا، مگر ہر جگہ کمپرومائز ہوا، ہر جگہ کمپرومائز ہوا۔ نفسانی خواہشات میں جھک گئے، غیر مسلم جو رواج ہیں ہمارے سماج میں پھیل گئے۔ ہم ایسا سمجھ کے کرتے ہیں جیسا کہ اس کی اجازت ملی ہے، اور سوچنے کو بھی تیار نہیں۔ ویسے تو امت سوچنے کو تیار نہیں ہے، اس میں گھبراتے ہیں بولنے کے لیے، کہیں احسان و انتشار ہو جائے۔ ارے اللہ نے ذمہ داری ڈالی نا۔ رسول اگر ابو طالب کی بات مان لیتے اور کہہ لیتے کہ بھائی کچھ دن تم ایک دن جو ہے نا مکے کے لوگوں کو خدا کی عبادت کرو، ایک دن تمہاری عبادت چلے گی، کیے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں کیے نا۔ پہلی مرتبہ سورہ کافرون اتری، اس سے پہلے کبھی بھی قریش مکہ کے لیے کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، مشرکوں کا لفظ استعمال ہوا کہ بلا ان کو بلا کے ان کو دعوت دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ کہا کہ ایک دن ہمارے خدا کی پوجا ہوگی، ایک دن آپ کے اللہ کی پوجا ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک میں سورج رکھ دو، ایک میں چاند رکھ دو، اس کے باوجود بھی میں اس سے نہیں ہوا، یہاں تک کہ میں یا تو میرا یہ لایا ہوا نظام یعنی کامیاب ہوگا، یا میں جو ہے نا اس کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ قل یا ایھا الکافرون۔ کمپرومائز نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ کمپرومائز کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین۔ کمپرومائز کہاں ہے بھائی؟ میں یہ آج تک نہیں سمجھ سکا ہمارے درمیان جو ہے نا کمزوری میں، مرغوبیت سے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ارے کون بولا بھئی؟ یہ آیت کی تفسیر یہ ہے کیا؟ قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ومن یؤمن باللہ فقد استمسک بعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ هو السمیع العلیم۔
یہ پوری آیت تو پڑھو نا. کیوں مسلمان کو مسلمانوں کو کیوں مروب کرتے ہو؟ دین میں نہیں ہے. ایک طرف اللہ کی طرف بلانا ہے، دوسری طرف کوئی گھنٹہ بج رہا ہے تو اس کی بھی نہیں کرنے دو، اس کو بھی. ارے خدا کے بندے، سچ کو سچ بولو نا. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے کوئی نام لینے سے، مومن کا نام ایک طرف ہے، کفر کا نام ایک طرف ہے، اگر کسی کو کافر بولنے سے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے نا انسانی مزاج کیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کفر کرتے ہیں یہ کافر ہیں. کفر کا مطلب چھپانا. جو اللہ کو جانتے بوجھتے اللہ کو چھپاتے ہیں تو کفر کرتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ایک طرف مومن ہے ایک طرف کفر. یہی تو کہا وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ. دو ہی تو امت بنائی اللہ تعالیٰ. تم میں سے دو ایمان والے ہیں، دو کفر کرنے والے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا. اللہ کا چاہتا تو یہ آپس میں نہ جھگڑتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. تمہارے کو تو فیصلہ دیا گیا ہے. یہ ہے امت کا تصور. کیا ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں؟ ایسا سوچنے کو تیار ہیں؟ اللہ نے جو بات کی ہے حکمت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو تیار ہیں؟ اس لیے پھٹ رہے ہیں نا. نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ شریعت محفوظ ہے، نہ تو مدرسے محفوظ ہیں، نہ تو کچھ محفوظ ہیں. کیونکہ مدرسوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ مدرسے اس معاملے پہ ٹھہرے ہیں. دین کیا ہے نہیں بتایا گیا، شریعت کیا ہے نہیں بتائی گی، معاشی نظام کیا ہے نہیں بتایا گیا. اللہ کی عبادت، ایشور کی عبادت. آدم علیہ السلام آدی منیش ہیں جو ان کی کتابوں میں ہے. انہی سے رضی اللہ، ہم دونوں ایک ہی خاندان کے فرد ہیں نا. وہ نہیں بتایا گیا نا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجها بث منهما رجالا کثیرا ونساء. یہ آیت ہمارے درمیان کیوں نہیں آتی؟ ہم کیوں نہیں بولتے؟ ڈرو کس سے؟ ناس. انسانوں ڈرو، تم کو ہم نے ایک ہی جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا زوج بنایا، پھر ان دونوں سے کثیر تعداد مردوں کی اور عورتوں کی بنا دی. تو سب تو تمہارے لوگ ہیں، تو ان کو سمجھانے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ان کے لیے ہم کمپرومائز کیوں کر لیتے ہیں؟ سچ بات کو سچ کیوں نہیں بتاتے؟ تو امت کی اس پہ سوچنا پڑے گا نا. اس پہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی اب حیثیت امت کیا ہے. اور مواخذہ اس کا بھی ہوگا. ایسا نہیں کہ چھوٹ جائیں گے آپ، نہیں چھوٹیں گے. کہ قرآن مجید میں ان اسرائیل کی دو وقت کی تباہی کا ذکر ہے. ایک عاشوریوں سے، ایک بخت نصر سے. پہلے تو خود بڑھ گئے، دو سلطنتیں بڑھ گئی، اسرائیلیہ یہودیہ. پہلے میں اختلاف ہو گیا. اس کے بعد جو تباہی آئی اسلام پہ نہ چلنے سے، اللہ تعالیٰ دو لوگوں کے، ایک تو عاشوریوں سے تباہی کر دی، ایک بخت نصر سے تباہی کر دی. یہ ہے مسئلہ. اس چیز کو سوچنا چاہیے. بحیثیت امت ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم آیا وہ ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے ہیں؟ نہیں نبھا رہے، مواخذہ کرنا پڑے گا. کس کا؟ جو ذمہ دار ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. کبھی بھی انبیاء اکیلے آئے، پورا گروپ نہیں آیا، اکیلے آئے. جب حق کی دعوت دیے تو لوگ ان سے جڑتے چلے گئے. مصائب و مشکلات آئے ان کو، ایسا نہیں کہ نہیں آئے، مگر کامیابی کس کی ہوئی؟ حق کی کامیابی ہوئی. اس رمضان میں جب کہ معاملہ آیا ہے، ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں آپ، کہیں کسی جگہ بھی آپ کو سکون نہیں ہے. پھر
کون سکون دینے والا ہے؟ کیا امریکہ سکون دے گا؟ یہاں کا مودی سکون دے گا؟ کون دے گا سکون؟ کوئی سکون نہیں دے گا۔ سکون کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اس کو پکاریے۔ یہ عقلیت کا تصور دماغ سے نکال دیجئے۔ یہ بڑے شاندار سمجھدار عقل مندوں کا ایک قسم کا دستور ہے جس میں عقلیت لکھ دیا گیا آپ کو۔ مطلب یہ کہ آپ ہمیشہ اکثریت کے باجگزار بن کے رہیں گے، اکثریت کی حکومت رہے گی، اقتدار رہے گا، ہمیشہ چھوٹے جگہ بیٹھے ہوئے کبھی اقتدار کو نہیں سوچیں گے آپ۔ حالانکہ آپ نے عقلیت سے حکومت کی، عقلی تعداد سے حکومت کی۔ حکومت کا دینا تو اللہ میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ حکومت کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ آج اس کے ہے، کل اس کے ہاتھ میں چلے جاتی۔ دینے والا کون ہے؟ دینے والا تو اللہ ہے نا۔ آپ کو حکومت دی، آپ کیا کریں؟ آج ان کو حکومت دیتی، یہ کون سے تیر مارنے والے ہیں؟ اللہ کے فیصلے کو تو بدل نہیں سکتا نا کو۔ حاکم مطلق تو اللہ ہے، تقدیر تو انہی لکھنے والا ہے، قدرت تو اسی کے پاس ہے۔ کوئی قدرت نہیں بدلتا، کوئی قدرت کو بدل نہیں سکتا۔ جو آج با اختیار مقتدر سمجھ رہا خود اپنے آپ کو، آگے چل کے اس کو تو مر رہی ہے نا۔ کون سا زندہ رہنے کے لیے آیا ہے کوئی بھی؟ بڑے سے بڑے فرعون ختم ہو گئے۔ اس اعتبار سے اگر آپ سوچیں تو امت کی ذمہ داری کیا ہے، اس کا بھی محاسبہ کرنا رمضان آنے سے پہلے ضروری ہے۔ ان چند لوگوں کو جو مخصوص اس قسم کا ذہن رکھتے ہیں ان کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ ہمارے حالت ایسے کیوں ہیں بھائی؟ کب تک رہیں گے؟ کب تک ہم عدالتوں کے اوپر بھروسہ کریں گے؟ کب تک ہمارے جو اطراف جو اقتدار ہے اس پہ بھروسہ کریں گے؟ آپ خود کیا اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے؟ کیا اپنی جماعت نہیں ہو سکتی آپ کی؟ کیا اپنی امت نہیں ہو سکتی؟ آپ کے اپنے مسائل آپ کے حل نہیں کر سکتے؟ آپ کو معیشت کے لیے حکومت کی تو بجٹ چاہیے آپ کو۔ ارے خدا کے بندے، اگر تو زکوٰۃ جمع کر لے اپنی جماعت تو دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، تیری مدد تو دوسری بات ہے، مگر زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، ان خواص کی ذمہ داری ہے جو زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ یا بحیثیت امت سوچنا پڑے گا۔ اور قرآن کا اگر آپ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کیا کیا ان کا کردار ہے، پورا بتا دیا۔ مومن کا کردار کیا ہے بتا دیا، کافر کا کردار کیا ہے بتا دیا، فاسق کا کردار کیا ہے بتا دیا، فاجر کا کردار کیا ہے بتا دیا، منافق کا کردار کیا ہے بتا دیا۔ کہیں بھی کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھا۔ بھئی کوئی ایسی کتاب ہے جو چھپی ہوئی نہیں ہے؟ بینات من الہدی والفرقان ہے نا، اس میں تو واضح چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ آپ کو جس سے سابقہ پڑھیں گا بحیثیت مومن، وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کا کردار کیا ہوگا، ان کی گفتگو کیا ہوگی، ان سے آپ کے معاملات کیا ہوں گے، وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں لکھے ہیں۔ آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ جس آدمی سے آپ مل رہے ہیں انہیں گفتگو کیسی کر رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ حکمت دے دے جو اس سے میں سمجھ جاؤں۔ ایک منافق کیسا ہوتا ہے، منافق اعظم کیسا ہوتا ہے، وہ تو کتاب میں لکھا ہے نا۔ اس کی گفتگو سے، بات چیت سے، اس کے ہر چیز سے معلوم ہو جاتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ کفر کو کر رہا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے آپ کو، کوئی کافر ہے، کفر میں زیادتی کر رہا ہے، نافذ کرنے کے بعد فاسق ہے معلوم ہو جاتا ہے، فاجر ہے لڑ رہا ہے آپ کے خلاف، کفر کو کرنے میں فاجر، وہ بھی تو معلوم ہو جاتا ہے آپ کو۔ تو قرآن میں تو ہر چیز ہے نا بھائی، کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے نا۔ اب جو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں تو آپ کس کی تلاش میں؟ کون سی انالیسس کرتے بیٹھے ہیں آپ؟ کون سا CNN کا معاملہ آ رہا ہے، کون سا BBC کا معاملہ آ رہا ہے، کون سا آج تک کا معاملہ آ رہا ہے، کون سے نیوز آ رہے ہیں آپ کو جو سنتے چلے جا رہے ہیں آپ، جس سے سمجھ گئے انہیں ہمارے کو بجٹ ایسا دے دیں گا، انہیں ہمارے کو بجٹ ایسا دے دیں گا۔ ارے کہاں سے دیں گا، کیوں دیں گا، کیوں دیں گا آپ کو، کس وجہ سے دیں گا؟
ضروری نہیں ہے کیوں دیں گا بھائی آپ کو پیدا کیا آپ کی مخالفت کے لیے پیدا کیا گیا، تو ان کا بھی محاسبہ کرو نا، ان کو بھی دیکھو، ان کا بھی مواخذہ کرو، ان کے خلاف کیا عمل کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، اس کے لیے تو امت بنو، اس کے لیے تو امت بنو نا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، ایک مہینہ دیا اللہ تعالیٰ 11 مہینے کے لیے پلاننگ بنانے کے لیے، ایک مہینہ ہے، مگر ہمارا زیادہ تر قرآن پڑھنے میں جاتا ہے، وہ بھی قرآن ایسی جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ ہمارے سامنے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، ہندوستان میں کیا ہونا ہے، مسلمانوں کا کیا موقف ہے، فیوچر کیا ہونے والا نہیں معلوم، دنیا میں کیا ہو رہا ہم کو نہیں معلوم۔ یہ سارے چیزیں جو ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، چیدہ لوگ بیٹھیں، غور و فکر کریں، انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ہم کو کیا ہونا ہے اس پہ غور و فکر کریں، تبھی جا کے تو معاملہ سلجھیں گے نا، رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں آپ۔ پھر رمضان آئے گا، پھر یہ میری ایسی مجھے وہ بات کرنی پڑے گی، تو اس سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، اس سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ تبدیلی کیا رہی معاشرے میں رمضان کے بعد، وہ رمضان سے اب رمضان میں کیا تبدیلی آئی، کتنے بھوکوں کو کھانا کھلایا، کتنی افلاسی دور ہوئی، کتنے خاندان بچے، کہاں بچے، کدھر بچے، کوئی ہے آپ کے پاس پلاننگ، کوئی منصوبہ ہے بحثت امت آپ کے پاس؟ کتنے فگر آپ کے پاس ہیں جو مسلمان کفر بن گئے، کتنے بچیاں ہیں جو غیر مسلموں سے شادی کر لی؟ یہ بولنے سے ہوگا کیا؟ کون ذمہ دار ہے اس کے؟ ہم ذمہ دار ہیں اس کے، بچہ ذمہ دار نہیں ہے، ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ ہم نے زکوٰۃ کے سسٹم کو نافذ نہیں کیا، 500 کے روپے عزتیں بٹ رہی، 500 کے لیے مذہب بک رہا ہے، ہم خاموش بیٹھے ہیں۔ دیجیے مدارس کو زکوٰۃ، سب کو زکوٰۃ دیجیے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، مگر بھائی کچھ تو ہونا چاہیے۔ پہلی مرتبہ علی گڑھ میں 15 بین الاقوامی زکوٰۃ کانفرنس ہو رہی ہے، علی گڑھ میں سوچا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کو کیسے استعمال کیا جائے، پہلی مرتبہ ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس میں اللہ برکت دے۔ 40-50 ہزار روپے کی زکوٰۃ ہے آپ کی ہندوستان میں، امبانی اڈانی کی اس سے زیادہ قیمت ہے آپ کی زکوٰۃ کی، آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ ہمت چاہیے اور بحیثیت امت کام کرنا چاہیے۔ اس میں بیٹھے ہمارے حنفی مسلک ایک بولتا، شافعی مسلک ایک بولتا، مالکی مسلک ایک بولتا، زکوٰۃ ایسی چلیں گی ویسا چلیں گی، گیا مسئلہ۔ سب جا کے بیٹھے مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول پر جمع ہوئے، آپ کے ختم ہو گیا، کوئی فاتحہ نہیں دیتا، کوئی فاتحہ دیتا، کوئی وہ دیتا، یہ تو کوئی مسئلے ہیں، یہ اللہ اکبر، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ذرا دیر سے آیا تھا، سوچ ہو گیا مجھے اللہ چلا